یہ نندی پور کے قریب واقعہ ہوا تھا۔ پریزن وین میں کافی جو دہشت گردی کوڈ کے ملزمان تھے انہیں پریزن وین لے کے جا رہی تھی۔ جب پاکستان کا سب سے بڑا پولیس مقابلہ ہوا وہ میں وہاں پہ ایس ایچ او، اس پولیس مقابلے میں جب ہم پہلے وہاں موقع پہ پہنچے تو پہلے تو پولیس والوں کی وہ شہیدوں کی لاشیں دیکھ کے کہ مجھے خیر لگے، میں 2 سال بیڈ پہ رہا ہوں۔ اسی طریقے سے انہوں نے وہ دروازہ کھول کے ملازم کی رکھی ہوئی گن پکڑ لی، جس سے فائر کر کے انہوں نے جتنے وہاں پہ ملازم تھے سب کو شہید کر کے وہ بھاگ گئے۔ اسی طریقے سے ہم اتنی جلدی وہاں پہنچے کہ ہمارے سامنے سے ڈاکو وہ ہمیں نظر آ گیا۔ کچھ ہماری آرمی نے مدد کی تھی اس وقت۔ 1998 سے میں بطور ایس ایچ او کام کرتا آیا، 2023 تک مسلسل۔ تو اس دوران میں مختلف اسٹیشن پہ میں بطور ایس ایچ او رہا، ڈسٹرکٹ راولپنڈی میں، جیلم میں، حافظ آباد میں اور لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، ان ڈسٹرکٹس میں میں نے نوکری کی ہے۔ میں آپ کو اپنا واقعہ بتاتا ہوں جو آپ پوچھ رہے ہیں۔ اس میں میں ان دنوں 2006 میں بطور ایس ایچ او اروپ تھا، جب پاکستان کا سب سے بڑا پولیس مقابلہ ہوا وہ میں وہاں پہ ایس ایچ او تھا۔ اس پولیس مقابلے میں 5 پولیس والے شہید ہوئے اور 7 ڈاکو مارے گئے۔ تو یہ نندی پور کے قریب واقعہ ہوا تھا۔ پریزن وین میں کافی جو دہشت گردی کوڈ کے ملزمان تھے انہیں پریزن وین لے کے جا رہی تھی سیالکوٹ جیل میں۔ جب وہ نندی پور کے قریب پہنچی تو 12 بجے دن کا واقعہ، یہ 12-1 بجے کے درمیان، تو وہاں پہ ملزمان میں سے کسی نے پانی کی طلب کی۔ ملازمین نے پانی انہیں دیا، کسی طریقے سے انہوں نے وہ دروازہ کھول کے ملازم کی رکھی ہوئی گن پکڑ لی، جس سے فائر کر کے انہوں نے جتنے وہاں پہ ملازم تھے سب کو شہید کر کے وہ بھاگ گئے۔ تو پھر اسی دوران میں ایس ایچ او تھا، ہم باہر کھڑے ہوئے تھے ابھی، یعنی کہ رننگ پوزیشن میں تھے، چل کہیں ریڈ کے لیے جا رہے تھے کہ ایک گاڑی والے نے ہمیں اطلاع دی کہ نندی پور پر سر پولیس والوں کی وین پہ فائرنگ ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے ہم اتنی جلدی وہاں پہنچے کہ ہمارے سامنے سے ڈاکو وہ ہمیں نظر آ گیا۔ کچھ ہماری آرمی نے مدد کی تھی اس وقت۔ تو ایک ہمارے آئی جی صاحب ہیں سابقہ، اس وقت وہ آئی جی پیٹرولنگ پوسٹ کے تھے، انہوں نے بھی ہماری کافی، وہ موقع سے گزر رہے تھے، تو ہم نے پھر انہوں نے جو پولیس ملازمین کا اسلحہ تھا وہ بھی لے گئے تھے ساتھ، ان سے ہمارا انکاؤنٹر ہوا تھا۔ پھر ہم نے وہ موقع پہ انہیں کیفر کردار تک پہنچایا، اس میں ہم سرخرو ہوئے۔ جب ہم پہلے وہاں موقع پہ پہنچے تو پہلے تو پولیس والوں کی وہ شہیدوں کی لاشیں دیکھ کے ان کے وہ وردیوں میں ایسے پڑے ہوئے تھے، وہ ہمارے پہ ایک عجیب چیز ہیجان پیدا ہو گیا۔ ہمیں ہماری خواہش تھی کہ اب یہ بندے جو ہمیں نظر آئیں گے تو ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، اسے کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ تو وہ ہیجان کی کیفیت ایسی بن گئی تھی کہ یعنی کہ بندے کے اندر ایک نئی، جس طرح ہوتا ہے کہ نئی زندگی، نئی روح پیدا ہو گئی تھی کہ ہم نے انہیں نہیں چھوڑنا، کہ ہمارے بھائیوں کو جو لے کے جا رہے تھے، گو کہ ان کی کوئی تھوڑی سی غلطی تھی، وہ کوئی بیماری کا بہانہ کر کے انہوں نے کوئی لیٹ کے، کوئی دل کا دورے کا بہانہ کر کے انہوں نے دروازہ کھلا لیا تھا، تو پھر انہی کی ریفل سے انہیں شہید کر دیا تھا۔ تو پھر اس وقت ہمارے ایس پی صاحب تھے افضل بھٹ صاحب ہمارے ایس پی تھے، انہوں نے بڑی بہادری سے ہمارا ساتھ دیا، اور وہ آج کل آئی جی ہیں گلگت بلتستان میں۔ تو میں نے سرو کیا ہے، ان کے ساتھ بھی کیا۔ ہم نے ملک جو ہیں لیاقت علی ملک صاحب کے ساتھ بھی کیا ہے، امام کلیم کے ساتھ بھی کیا ہے۔ ہم یعنی کہ جو نامی گرامی پولیس افسر رہے ہیں، ہم ان سب کے ساتھ ہم نے سرو کیا اور ہر ایک سے انعام حاصل۔ پھر ہمیں کچھ سکون ملا کہ چلیں جنہوں نے ہمارے بھائیوں کو شہید کیا تھا تو ہم نے انہیں اس کے کردار تک، انہیں کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ تو پھر اس کے بعد یہ ہمیں انہوں نے، محکمے نے بھی اپریشیٹ کیا، محکمے نے میں اس بات میں بڑا سیٹسفیکشن میری ہے کہ بھئی محکمے میں اس بات کو کام کرنے والے کو اب کافی پذیرائی ملتی ہے۔ خاص طور پہ یہ آئی جی صاحب ہیں، یہ تو بلا کے گلے لگا لیتے ہیں جب انہیں پتہ لگتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک اغوا برائے توان کا واقعہ ہوا تھا، تو اغوا برائے توان میں ہم نے 24 گھنٹے کے اندر ملزم پکڑے اور ریکوری کی اس کی پیسوں کی۔ تو اس میں بھی آئی جی صاحب نے بلایا، ایاز سلیم صاحب نے بلایا، انہوں نے گلے لگایا، ڈی آئی صاحب نے بلایا، انہوں نے یعنی کہ ہمارے حوصلہ افزائی پھر ہم ہی ہیں کہ پھر ہمیں چاہیے نا کہ عوام کی خدمت کریں۔ آئی جی صاحب کا جو ماٹو ہے، آئی جی صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم آپ کو ترقیاں دے رہے ہیں، آپ کے خوشی غمی میں شامل ہو رہے ہیں، آپ کا خیال رکھ رہے ہیں، صرف ایک ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ عوام کی خدمت کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کے اس نظریے پہ عوام کی خدمت کرتے ہیں، انہیں اچھے طریقے سے ملتے ہیں، اخلاق سے ملتے ہیں۔
تو میٹنگز جو ہوتی ہیں اس میں بھی بارہا یہی ہمیں میسیج دیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک منشیات فروشوں کے خلاف ہم نے ایک ریڈ کیا تھا, وہاں پہ اشتہاری بھی تھے. تو اس دوران جب ہم نے ریڈ کیا, چونکہ میں لیڈ کر رہا تھا, آئی جی صاحب نے یہ بات بڑی پوائنٹ آؤٹ کی, انہوں نے کہا یہ کسی کانسٹیبل کو نہیں لگا, کسی تھانے دار کو نہیں لگا, ایس ایچ او کو لگا ہے, تو یہ خود لیڈ کر رہا تھا, یعنی کہ اس کی بہادری کو انہوں نے مجھے گلے لگا لیا اور کہا میں آپ کی بہادری کو سلام کرتا ہوں. یہ مجھے فیر لگے. میں 2 سال بیڈ پہ رہا ہوں اور مجھے سپاہی سے لے کے آئی جی صاحب تک تمام نے بہت پیار دیا, تمام نے میرا پوچھا, مجھ سے پیار کیا, لوگوں نے میرے لیے دعائیں کی. اور آج میں جس مقام پہ ہوں یہ میرے والدین کی, میرے بیوی بچوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے, میرے بیٹیوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے, میرے دوستوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے, اور ان لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جس سے میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو انصاف ملے. کوئی آ جائے اسے بٹھا کے اس کی بات تسلی سے سن لینے سے اس کی آدھی حاجت پوری ہو جاتی ہے, انہیں ٹھنڈا پانی پلانے سے ان کے دل کا غبار دور ہو. وہ اپنا میری کامیابی کا زیادہ تر رہا یہی ہے کہ لوگوں کے, میں عوامی پولیس افسر, میں نے ان لوگوں کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جو منشیات فروش کے پیچھے پیسے لے کے آئے, 2 لاکھ روپیہ لے کے آیا پچھلے دن کہ اس کی آپ انہیں ریلیف دے دیں, چھوڑے مینا, مقدمے جرم میں تخفیف کر. ہم نے اس کے خلاف بھی مقدمہ درج کر دیا, حالانکہ وہ کافی باثر آدمی, اسے پذیرائی ملی. میں سلام پیش کرتا ہوں آئی جی صاحب کو, میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے کمانڈر ایاز سلیم صاحب, جنہوں نے اب فورس کے اندر یہ جذبہ پیدا کر دیا کہ منشیات کو خلاف آپ نے وہ پولیس ملازمین کے خلاف میرے ایس ایس پی صاحب, ڈی آئی جی صاحب, سی پی او صاحب نے مقدمات درج کروا دیے جن کا تعلق پولیس ملازمین کا منشیات فروشوں کے ساتھ رہا. انہیں بھی انہوں نے کیفر کردار تھا, ان پہ مقدمات درج ہوئے, پہلے کبھی نہیں ہوا, پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا. چلے محکمانہ انکوائریاں ہوتی رہی ہیں, کہیں ریلیف ملتا رہا, لیکن اب انہوں نے ان کے خلاف وہی مقدمات درج کرائے ہیں تاکہ وہ محکمے میں دوبارہ نہ آ سکیں اور باقی محکمے کے لوگوں کے جو بھولے بھٹکے ہیں وہ رائے راست پہ آ. اس کے علاوہ ہم ایک صبح ہم آتے ہیں, جب قرآن پاک میں اپنی سیٹ پہ آتا ہوں, آ کے پہلے قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت پڑھتا ہوں, تلاوت کرتا ہوں, پھر اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع دے, اللہ پاک مجھے انصاف کرنے کا موقع دے, اللہ پاک مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے مجھے معاف کر دے. تو میں پر امید ہوں انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرتے ہیں. کوئی کیسا بھی مقدمہ آ جائے, کتنا بھی ہیڈل آ جائے, تو اللہ تعالیٰ میری جب محنت کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں.